بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف کے بلند ترین مقام سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ملچیزیڈک سلم کا بادشاہ قلعے کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لیوانتر کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ بھیڑیں قریب ہی چل رہی تھی۔ انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا۔ آخر انہیں چارہ اور پانی ہی تو درکار تھا۔ ملچیزیڈک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دیکھا۔ وہ اب اس چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، جیسا کہ وہ ابراہیم کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس سے بھی اس نے 10واں حصہ وصول کیا تھا۔ ولیوں کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کامیاب ہو۔ اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا، تاکہ چرواہا میرا نام یاد رکھ سکتا۔ اے خدا، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فخر کے چند نفحات چاہتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام کاوا خانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے۔ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے۔ عورتوں کے چہروں پر نقاب تھے۔ وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا، جسے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیک لیتے تھے۔ غیر مسیحیوں کی عبادت، اس نے سوچا۔ یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا۔ سینٹ سنتیاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت محصور کن لگتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچنا کیسے ممکن ہے۔ اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی، جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی، اور اسے یہ معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے، اور بہت جلد وہ اہرام کے پاس ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی، صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور ابنائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا کہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سام کی موجودگی کی علامت تھی۔ یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔ اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سجا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس خیال سے اسے اطمینانیت محسوس ہوئی اور قہوہ کی کڑواہٹ بھی کم ہو گئی۔ تم کون ہو؟ کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا۔ لڑکے کو اطمینان ہوا۔ وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ تم ہسپانوی کیسے بول لیتے ہو؟ اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا۔ نوارد مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ چرواہے کی عمر اور قد بد کا تھا۔ یہاں ہر کوئی ہسپانوی بول سکتا ہے۔ ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں، نوارد نے جواب دیا۔ بہتر، مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوا دو۔ مجھے یہ کڑوا قہوہ بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے نوارد سے کہا۔ اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، نوارد نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے اہرام مصر جانا ہے۔ اس نے پہلے تو نوارد کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نوارد عرب اسے حصہ مانگتا، اور اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر تم اہرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، اس نے نوجوان عرب سے کہا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ نوارد نے استفسار کیا۔
اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا، مگر ایک رہنما مل گیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا پڑا، اور اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اسے یہ سب عجیب لگا، مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا تھا، جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے پر چل جاتی ہے۔ اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نوارد کے سامنے رکھ دی۔ قہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی میں نوارد سے کچھ کہا۔ قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ آؤ یہاں سے چلیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ جب وہ قہوہ کا بل دینے کے لیے گیا تو قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس سے بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے، مگر یہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قہوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑا لیا۔ یہ تمہاری رقم عطیانہ چاہتا ہے، عربی نے کہا۔ تانجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے۔ یہ ایک بندرگاہ ہے اور اب بندرگاہ پر لٹیرے اور راہزن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لڑکے کو اپنے نئے ساتھی پر اعتماد تھا۔ آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ ہم اہرام مصر کے لیے کچھ کل روانہ ہوں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے 2 اونٹ لینے ہوں گے۔ دونوں نے تانجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا، کوئی خنجر کا بھاؤ تاؤ کر رہا تھا۔ کسی طرف قالین فروخت کرنے کے لیے رکھے تھے اور اس کے برابر تمباکو۔ لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی۔ آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا۔ مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ اسی گہما گہمی میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور دستے پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔ ذرا اس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو، اس نے عربی سے کہا، لیکن اس سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر یکدم انکشاف ہوا کہ اس ایک لمحے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا، وہ اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو چکا تھا۔